السلام علیکم۔ آج سے 12 سال پہلے ستمبر 2010 میں پاکستان میں سیلاب آیا تو اقوام متحدہ کی سفیر مشہور اداکارہ انجلینا جولی پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں تاکہ پاکستان کی امداد کا تعین کیا جائے۔ واپسی پر انجلینا جولی نے اقوام متحدہ میں اپنی رپورٹ پیش کی جس میں پاکستان کی بہت جگ ہنسائی ہوئی۔ انجلینا جولی نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مجھے یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا جب میرے سامنے حکومت کے بااثر افراد سیلاب سے متاثرین کو دھکے دے کر مجھ سے ملنے نہیں دے رہے تھے۔ مجھے اس وقت اور تکلیف ہوئی جب پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ خواہش ظاہر کی اور مجبور کیا کہ میری فیملی کے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں ان کی بے چینی دور کروں۔ میرے انکار کے باوجود وزیر اعظم کی فیملی مجھ سے ملنے کے لیے ملتان سے ایک خصوصی طیارے میں اسلام آباد آئی اور میرے لیے قیمتی تحائف بھی لائی۔ وزیر اعظم کی فیملی نے انواع و اقسام کے پرتکلف طعام کے ساتھ میری دعوت کی۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے دیکھ کر مجھے شدید رنج ہوا کہ ملک میں لوگ فاقوں سے مر رہے تھے اور یہ کھانا کئی سو ایسے لوگوں کے لیے بھی کافی تھا جو صرف آٹے کے ایک تھیلے اور پانی کی ایک چھوٹی بوتل کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے کر ہماری ٹیم سے حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک طرف بھوک، غربت اور بدحالی تھی اور دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس اور کئی سرکاری عمارتوں کی شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ اور حکمرانوں کی عیاشیاں تھیں۔ انجلینا جولی نے اقوام متحدہ کو مشورہ دیا کہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ امداد مانگنے سے پہلے شاہی پروٹوکول، عیاشیاں اور فضول اخراجات ختم کریں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس پورے دورے کے دوران انجلینا جولی نے پاکستان کے میڈیا اور فوٹو سیشن سے دور رہنا پسند کیا۔ اس بات کو آج 12 سال ہونے کو آئے ہیں اور اس رپورٹ سے پوری دنیا میں پاکستان کا وقار بری طرح مجروح ہوا تھا، مگر ہم آج بھی اسی روش پر قائم ہیں۔ آج بھی وہی صورتحال ہے۔ ووٹر بھوکے مر رہے ہیں اور حکمران طبقے کی عیاشیاں جاری و ساری ہیں۔ حکومت بنانے یا بچانے کے لیے ممبران اسمبلی کے ضمیر خریدنے کے لیے ان سیاستدانوں کے پاس اربوں روپے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، لیکن عوام کو دینے کے لیے ایک دھیلا ان کی جیب سے نہیں نکلتا۔ مملکت خدا داد پاکستان کے سارے معصوم اور غریب عوام اس ملک کی اشرافیہ، بیوروکریسی، کرپٹ سیاستدانوں اور لینڈ مافیا کے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے ایندھن کے طور پر کام آتے ہیں، اور کون نہیں جانتا پہاڑی ندی نالوں، دریاؤں اور سمندر کے ساتھ میدانی ڈھلانے برساتی پانی کی نکاسی آب کے طور پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے حضرت انسان کی سہولت کار رہی ہے۔ مگر افسوس، حرص کی ماری ہماری اعلیٰ مخلوق ملک کی غریب اور ضرورت مند کثیر آبادی سے چند ٹکے لے کر ان غریبوں کو ناگہانی سیلابی آفت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ظلم کی انتہا ان اجڑے برباد مفلوق الحال غریبوں کے نام پر ان کی تصاویر، ویڈیوز دکھا کر لاکھوں اربوں کی اندرونی اور بیرونی امداد مانگی جاتی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ برساتی اور سیلابی گزرگاہوں پر غربت کے نام پر جھگیاں کروڑوں وصول کر کے کالونیاں اور اربوں وصول کر کے کثیر المنزلہ ٹاور تعمیر کرنے کی اجازت کون کون سے ادارے دیتے ہیں؟ پچھلے 75 سالوں میں کسی نے پوچھنے کی زحمت گوارا کی؟ اس مکروہ دھندے میں کلرک سے لے کر اعلیٰ حکام سب لتھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے مشرقی پاکستان کے سیلابوں کے نام پر یہ مخلوق پلتی رہی، اب بچا کچا ملک ان کے پیٹ کا جہنم بھرنے پر لگا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور چائنا میں کہیں زیادہ بارشیں اور سیلابی پانی آتا ہے، لیکن وہاں صحیح ادارے بنا کر ایسی آفات سے نمٹنے کی کامیاب کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہاں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ اب تو دعا ہی کر سکتے ہیں ملک پاکستان کے حال پر اللہ رحم فرمائے۔ فیض احمد فیض کے ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل، نہ آستیں پہ نشاں، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔